مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و ثناء و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین وقار، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ متقی بن جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص گالی گلوچ دیتا ہے تو زبان کی حفاظت ضروری ہے روزے کی حالت کے اندر۔ تو جو بندہ ایک ماہ اپنے آپ کو گالم گلوچ سے روک لیتا ہے، یقیناً وہ ساری زندگی گالی گلوچ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو بندہ ایک مہینہ لوگوں کو اذیت دینے سے رک جاتا ہے، وہ بندہ سارا سال ہی رک جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ نہیں رکتا، جو رمضان میں نہیں رکتا، وہ کبھی بھی نہیں رکتا۔ اس کو رمضان کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ لہٰذا جو رمضان کی قدر کرتا ہے اسی کو اس کا فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اپنے، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو روزے رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے کہ آپ کے بچے روزے رکھنے کے عادی بنیں۔ جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو فقہاء نے کہا کہ اگر اس میں طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو مار کر بھی والدین کو چاہیے کہ روزہ رکھوائیں، مار کر روزہ رکھوائیں اگر وہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، تاکہ اس کو عادت پڑے اور وہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا اور روزے کی اہمیت کا درس جو ہے وہ آپ اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب جو ہے وہ دلانی ضروری ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کے لیے لازم ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو عبادات کے لیے کمر بستہ کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اگر رمضان کے مہینے کی فضیلت میری امت کے لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، کھل جائے، تو فرمایا لوگ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ اب آ رہا ہے تو رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ بازار کے اندر جائیں تو جتنے بھی بازار کے اندر کام کرنے والے تاجر ہیں وہ اپنی جو ہے وہ دکانوں کو، اپنی سٹورز کو جو ہے وہ مختلف قسم کے سامانوں سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آئٹم رمضان میں زیادہ چلنی ہے، یہ آئٹم زیادہ چلے گی، اس کی زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پکوڑوں والے جو ہیں وہ پکوڑوں کا انتظام، سموسوں والے سموسوں کا انتظام، فروٹ والے فروٹ کا انتظام۔ اور اگر آپ گھروں کے اندر چلے جائیں اور ماؤں بہنوں سے پوچھیں جی آپ نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے، کل روزہ ہے کیا تیاری کی ہے، تو وہ بتائیں گی آپ کو کہ جی ہم نے لسٹ بنا لی ہے، یہ سامان جو ہے وہ سحر و افطار کے لیے لے کر آئے ہیں، کچھ لانا ہے، کچھ لے آئے ہیں، اور سحری افطاری کی ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ تو مجھے بتائیں اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آئے، کوئی مسلمان نہ ہو، عیسائی ہو، کسی اور ملک کا کوئی بندہ ہو، وہ ملک پاکستان کے اندر آئے اور دیکھے مسلمانوں کی تیاریاں رمضان کے بارے میں، تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سمجھے گا کہ رمضان کا مہینہ شاید یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے،
شاید یہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا کوئی مہینہ ہے، کوئی تہوار ہے ان کا، جس میں صبح بھی کھاتے ہیں شام کو بھی کھاتے ہیں، سارا دن بھوکے رہ کے شام کو کھانے کی تیاری ہوتی ہے اور ساری رات کھا کے اگلے دن بھوکے رہنے کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم ساری رات کھاتے رہیں اور سارا دن سوتے رہیں، سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ فضولیات کے اندر گزار دیں؟ کیا اس لیے رمضان آیا تھا؟ اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ماہ تو گزر جائے گا، لیکن ہمیں اس کا فیض کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مبارک اور مطہر مہینہ رمضان المبارک کا تشریف لا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ عبادات کی طرف کمر بستہ کریں، خود بھی عبادات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اکثر لوگ چھوٹا سا مرض ہوتا ہے تو وہ اس مرض کے سبب جو ہے وہ روزہ ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا سا مرض لگ گیا تو آپ جو ہے وہ بہانہ ہی بنا لیں۔ رب کائنات نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور جزا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ جب روزہ اللہ کے لیے ہے اور جزا بھی اللہ نے ہی دینی ہے تو یہ خالق اور مخلوق کا ایک درمیانی تعلق بن گیا، ایک راز و نیاز کی بات بن گئی۔ اب رب تو جانتا ہے کہ یہ کتنا مریض ہے، یہ کس قدر مریض ہے، کس قدر مرض میں مبتلا ہے، یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس مرض کے باوجود کہ وہ نہیں رکھ سکتا تھا پھر بھی اس نے روزہ رکھا تو اس لیے رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ روزہ رکھ کے سارا دن سوتا رہا ہے اور یہ مریض ہونے کے باوجود بھی خالصتاً میری رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا اور میری عبادت میں مشغول رہا۔ لہٰذا رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ مریض ہونے کے باوجود بھی میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کے لیے جنت کا داخلہ کھول دیتا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی مریض کسی عام سے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھ سکتا ہے، تھوڑی مشکل ہوگی لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ لے گا، مکمل ہو جائے گا۔ ابھی تو مئی کے آگے جون جولائی کے مہینے اتنے مشکل روزے جو ہم نے رکھے ہیں، تو اس بار تو گرمی اتنی پڑی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جو مریض ہیں کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ بہتر اپنے حال کو جانتے ہیں، یا ان کے جو ڈاکٹر جو دینی معلومات رکھنے والے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ بہتر ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں جو مریض بھی ہوں اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہوں تھوڑی بہت تکلیف کے سبب تو وہ لازمی روزہ رکھیں، اور اگر کوئی مریض ہے ایسا مرض ہے اس کو کہ وہ روزہ رکھنے سے بڑھ سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے شریعت نے گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے روزہ نہیں رکھا کسی بیماری کے سبب تو اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ روزہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری کا معاملہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، ہر بندے کے سامنے کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیوی سے بھی وہ چھپا رہے، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے بھائی اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ مجھے مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ مریض ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کی قدر کریں۔ آج ہم نے کھانے پینے کی تیاریاں کر لی، سحری کی تیاریاں ہو گئیں، افطاری کی تیاریاں ہو گئیں، پکوڑے بنانے کی تیاریاں ہو گئیں، سموسے بنانے کی تیاریاں ہو گئیں، چاٹ بنانے کی تیاریاں ہو گئیں، سب طریقے کی تیاریاں ہو گئیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ نے عبادات کی بھی ترکیب بنائی ہے یا نہیں، تو شاید چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے عبادات کی بھی ترکیب بنائی ہوگی۔ آپ نے کھانے کی تیاری کی ہے، بتائیں آپ نے تہجد کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ آپ نے افطاری کی تیاری کی ہے، مجھے بتائیں آپ نے تراویح کی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ آپ نے سارا دن بھوکے رہ کے شام کو پکوڑے کھانے کی تو سوچی ہوئی ہے کہ پیٹ بھر کے ہم نے پکوڑے کھانے ہیں، فلاں کے ہاتھ کے پکوڑے کھانے ہیں، فلاں دکان سے لانے ہیں، فلاں جگہ سے چکن والا سموسہ ملے گا وہ لے کے آنے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کیا آپ نے عبادات کا بھی کوئی معمول بنایا ہے؟ جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے اس ماہ کو صرف کھانے پینے کا جو ہے وہ مہینہ بنا لیا ہے۔ اس لیے جو حضرات روزہ رکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں سارا دن سو کر نہ گزاریں، ساری رات جو ہے وہ موبائل پہ نہ گزاریں، سارا دن فضولیات کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اس ماہ کی قدر کریں، اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو سنواریں، اپنی بری عادتوں کو دور کریں۔ اگر کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے تو سارا سال وہ کوشش کرتا رہے تو اس کی عادت نہیں چھوٹتی، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک چھوٹ جاتی ہے۔
اگر وہ کوشش کرے تو روزہ کھولنے کے فوراً بعد سگریٹ کے بغیر وہ رہ سکتا ہے زندہ۔ جو بندہ سارا دن سحری سے لے کر افطاری تک بغیر سگریٹ کے، بغیر نسوار کے، بغیر اس نشے کے جس کی اس کو عادت ہے، اگر وہ رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے رات کو بھی وہ رہ سکتا ہے۔ لہذا کوشش کریں آپ اپنی تمام بری عادات جو ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا دیں، چاہے وہ آپ کی جسمانی عادات ہوں، آپ کی اخلاقی عادات ہوں، جتنی بھی عادات ہیں ان کو آپ سنواریں۔ اس رمضان المبارک کو اپنے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہوئے قدر کریں۔